اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، آرام و سکون اور دلی اور ذہنی قلبی سکون پہنچانے کے لیے چند ایک اذکار ہیں، دعائیں ہیں، آپ مومن مومنات کی مبارک سماعتوں تک پہنچانا ہے۔ مومن بندہ، مومن کنیز ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے، صلوات و استغفار کے کلمات سے معطر کرتا رہتا ہے۔ تو آئیے بہترین اذکار جو آپ کے روح کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کی فکر کے لیے جو تسکین پہنچانے والے ہیں وہ بیان کرنے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں خوف ڈر سے محفوظ رہیں تو اپنی زبان پر ہمیشہ ذکر لا الہ الا اللہ کو جاری کرتے رہا کیجئے، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمات کی برسات آپ پر رہے تو ہمیشہ حمد خدا بجا لائیں، الحمدللہ الحمدللہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہر آسائش آپ کو دے، ہر نعمات آپ کو دے جو آپ مانگتے ہیں، تو ہمیشہ اس خداوند عالم کا شکر ادا کریں، الشکر للہ الشکر للہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کو دے جو آپ کے دل میں ہے، ذہن میں ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب العالمین گناہ معاف کرے، بخش دے، تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور چاہتے ہیں کوئی غم ہے، دکھ ہے، رنج ہے، ذہنی دلی، اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ماشاء اللہ کا ذکر کریں، اور ہر سختی سے، رکاوٹ سے، بندش سے بچنا چاہتے ہیں تو حسبی اللہ کا ذکر کرتے رہا کیجئے۔ چاہتے ہیں قضاء و قدر سے محفوظ و میمون رہیں تو توکلت علی اللہ کا ذکر کیجئے۔ چاہتے ہیں مصیبت سے محفوظ رہیں، مصیبت ہم سے ٹلی رہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون کا آپ ورد کیجئے۔ اور چاہتے ہیں کہ دشمن پر آپ غالب رہیں، دشمن آپ کا زیر رہے، مغلوب رہے، تو اس ذکر کی تسبیح ہمیشہ پڑھا کیجئے کہ اعتصمت باللہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں رہیں، گناہوں سے، معصیت سے بچے رہیں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو صاحبان ایمان، یہ چند ایک اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، وظائف ہیں مومن بندے کے لیے، مومنہ کنیز کے لیے، عبد الہی کنیز خدا کے لیے، اپنی زندگی کو، اپنے لیل و نہار کو سنوارنے کے لیے، دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ تو صاحبان ایمان، ان اعمال میں سے جو افضل ترین عمل ہے وہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ نماز کے بڑے فوائد ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، ان فوائد میں سے ایک فائدہ سب سے یہ بہتر یہ ہے کہ خداوند عالم اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے، اس کا چہرہ منور دکھتا ہے، اور جو بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس کی آمدنی میں، انکم میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور جو بندہ عصر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی صحت کو بہتر بناتا ہے، یعنی اس کی صحت بہتر رہتی ہے، وہ جسمانی روحانی طور پر صحیح و سالم رہتا ہے۔ اور جو بندہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے رب العالمین اس کو ڈپریشن سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس کی ذہنی جو پریشانی ہے اس سے دور ہوتی ہے۔ اور جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فرماتے ہیں وہ بندہ، وہ کنیز پرسکون ہو کر نیند کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو پرسکون نیند عطا کی جاتی ہے۔ تو حقیقتاً وہ مومن، وہ مومنہ
خوش نصیب ہیں کہ جنہیں رب العالمین پنجگانہ نماز میں یہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جو دسترخوان الہی پر 5 وقت پر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تو صاحبان ایمان چاہتے ہیں مولا آقا سید و سردار امام صاحب الزمان ولی خدا حجت خدا فرزند امام حسن عسکری امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فارج شریف کی زیارت آپ کو نصیب ہو، مولا آقا سے ملاقات ہو۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک عمل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو شخص جو کنیز صبح اور ظہر کی نمازوں کے بعد اس طرح سے درود پڑھے، صلوات پڑھے، کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ نماز ظہر اور نماز صبح کے بعد، تو امام فرماتے ہیں وہ شخص، وہ بندہ، وہ کنیز اس وقت تک نہ مرے گا جب تک حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کو پا نہ لے، یعنی اس شخص کو، اس کنیز کو، اس بندے کو، اس عبد کو امام صاحب الزمان علیہ السلام کی زیارت کا، ملاقات کا شرف ضرور نصیب ہوگا۔ تو آئیے صاحبان ایمان مومن مومنات، آپ سب سے عرض ہیں لطفاً و محبتاً کہ جنہوں نے ابھی تک نجفی کربلائی چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا، محبت کے ساتھ سبسکرائب فرما دیجئے، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس کاروان عبادت میں، اس صدقہ جاریہ میں شامل کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔